دوسرا یہ کہ جو بندہ ایسی فیلڈ آپٹ کرتا ہے جو آج سے پہلے خاص نادر لوگوں نے کوئی چوز کی ہو اور وہ کچھ نیا بنانے جا رہا ہے تو اس کی شک کی کیفیات جو ہے وہ بڑی ڈفرینٹ ہوں گی. ان دونوں پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. لیکن شیخ اس سب سے پہلے جو آپ نے ہمیں سکھایا تھا اور ہم نے جب آپ سے پڑھا کہ جو ڈاؤٹ ہے خارج میں کسی چیز کے حوالے سے ہو یا اپنے حوالے سے ہو کہ میں قابل ہوں یا نہیں, یا ریسورسز میرے ساتھ چلیں گے یا نہیں, یا میرے ساتھی میرے ساتھ چلیں گے یا نہیں, سب سے پہلا ڈاؤٹ جو انسان کے دل کے اندر آتا ہے وہ کسی ایسی ذات کے حوالے سے ہے جو نہ اس کو دکھتا ہے, نہ اس کو محسوس کر سکتا ہے, نہ اس سے وہ ڈائریکٹ کلام کر سکتا ہے, اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. آج قوم کی ایک بڑی میجورٹی ہے, ویری انفارچونیٹ, جو اللہ تعالیٰ پہ ڈاؤٹ کرتی ہے. یا تو جو ہے وجود کے اوپر, جس طرح ایتھیزم آج کل جو ہے ہمارے معاشرے کے اندر کافی پھیل رہا ہے الہاد کی صورت کے اندر, میں چاہوں گا اس پہ بات کریں کہ یہ ایک کانسیپٹ جو بچپن سے ہمیں بتایا گیا اور ہمارے جو ہے وہ خون رگ رگ تک ہمارے جو ہے نا اس کو بڑا انفلکس کیا گیا کہ بھائی دیر از ون گاڈ, ایک اللہ ہے, تمہیں بنانے والا ہے, خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, حاکم ہے. یہاں پر ڈاؤٹ اگر انسان کے آ جائے تو انسان نے کس زندگی کے پہلو پہ اثر انداز ہوتا ہے, اور اس ڈاؤٹ اور اس شک کا کیا علاج ہے. You have any other question, Huzaifa? Adding on to this? نہیں, آپ کنٹینیو کریں. نہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ ایتھیزم پہ بات کرو. بالکل ہے, اللہ کی ڈاؤٹ پہ بات ہو سب سے پہلے, اپنی زندگی بعد میں, وسائل بعد میں, پہلے تو اس یقین پہ جس یقین سے سارے یقین کی ابتدا. جو آپ نے آج کے پوڈ کاسٹ کی ایک بڑی فیکلٹی رکھی تھی, ڈاؤٹ اپون اللہ, اس کے کافی سوالات آ رہے ہیں کہ اللہ کے اوپر سرٹنٹی کے حوالے سے جو ہے وہ لوگوں کو ڈاؤٹس. اللہ کے وجود کے اوپر اگر کسی کو شک ہے تو ایک اس کا بڑا اللہ تعالیٰ کی ذات پر شک کو لے کے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا یہ ایک لحاظ سے یہ ڈسکسیبل اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مطلب ایک تو بالکل وہ جٹ قسم کا جواب ہے نا کہ ہے اور ہے. ٹھیک ہے, ہم تو چلیں صفحہ کے اندر پڑھاتے ہیں ایتھیزم کو, بڑے ڈیٹیل کے اندر ہم اسٹڈی بھی کرواتے ہیں اور اس کی ریفیٹیشن بھی کراتے ہیں. لیکن پہلی بات یہ ہے کہ, اور یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس آرگیومنٹ میں, مطلب میرے خیال سے حمزہ زورجس کا بڑا کام ہے اس کے اندر, ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بڑا کام ہے, پھر ایک احناف کے ایک بڑے اچھے آدمی ہیں, آئی تھنک ہی از اے حنفی اینڈ نوید نام ہے ان کا, یو ایس میں ہوتے ہیں, ان کا بڑا کام ہے. ڈیوڈ بروکس اور یہ شمون وغیرہ کے خلاف بڑے مناظرے جیتے انہوں نے. اینڈ آئی تھنک میرا اس پہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو متھ ہوتی ہے نا, متھ, یہ جو ریچرڈ ڈاکنز نے کتاب لکھی تھی نا گاڈ ڈیلوژن, جو بڑا فیمس ہوا, ہیٹ ہوا, تو جو اس کے لحاظ سے جسے بائبل آف ایتھیزم کہتے ہیں یہ لوگ, پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات وہ کہتے ہیں کہ جی گاڈ از اے میتھ, خالق کائنات ایک من گھڑت کہانی. تو میں اس کا ایک سمپل آرگیومنٹ یہ دوں گا کہ من گھڑت کہانیاں جو ہے نا وہ قوموں کے اندر پذیرائی نہیں حاصل کرتی. من گھڑت کہانیاں کبھی بھی قوموں میں پذیرائی حاصل نہیں کرتی. اگر ایتھیزم یا الہاد یا دہریت جو ہے, اللہ کا انکار بحیثیت صانع, بحیثیت خالق, ایک اتنا پاورفل کانسیپٹ ہوتا تو دنیا کے اندر میجورٹی جو ہے وہ اس جو ان کے مطابق گاڈ ڈیلوژن جو ہے وہ اس کو مانتی ہوتی. میں آج بھی ہمیشہ سے بات کرتا ہوں جو ملحدین کے خلاف بھی کام کر رہے ہیں کہ الہاد کبھی بھی نہیں پھیل سکتا. یہ اتنا کمزور ہے اگنوسٹسزم, ایتھیزم, ریئلزم کے نام پر جو انہوں نے تحریکیں اٹھائی ہوئی ہیں, یہ کبھی بھی نہیں فروغ حاصل کر سکتا. ماضی میں کوئی ایک صدی ایسی نہیں دکھا دے کہ جب پوری صدی ایتھیسٹوں کی ہو, پوری صدی دہریوں کی ہو, پوری صدی صرف اس کانسیپٹ پہ کھڑی ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر, جو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک قوم تھی مکے کے اندر بھی, اس عربیہ کے اندر بھی, جن کا یہ ماننا تھا کہ ما ہی الا حیاتنا الدنیا
کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ دنیا کی زندگی. ہم جیتے ہیں, ہم مرتے ہیں, نموت و نحیا, ہم جیتے ہیں اور بس مر جاتے ہیں. وما یہلکنا, اور نہیں ہمیں ختم کرتا مگر الدہر, دہر سے ہی دہریہ نکلا ہے. The جماعت الدہریہ at that time was the people جو کہتے تھے وقت ہمیں مار دے. تو یہ ہماری نیچرل ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں. پوائنٹ یہ ہے, یہ کبھی بھی اتنے پاورفل عقائد نہیں تھے دنیا کے. یہ کبھی بھی اس پاور میں نہیں آ سکے کہ انہوں نے کوئی ملک بنا لیا ہو, ٹھیک ہے, یا انہوں نے کوئی ریاست بنا لی ہو, یا انہوں نے دنیا میں کسی نظریے کے مطلب کہ کبھی بھی اتنے پاورفل نہیں تھے. لوگ, انسانیت جب سے اس کائنات میں پائی جاتی ہے وہ تب سے کسی کمال کی تلاش میں. انسانیت ابد سے لے کے کسی کمال کے تلاش میں وہ آج بھی ہے, ورنہ وہ اس تکرار آتا کیوں نہیں ہے ان کو. یہ بے چینی, یہ بے سکونی, یہ حرکتیں, یہ حرکات, یہ محرکات, یہ جو سکن نہیں ہے ان کی زندگی میں, یہ دلیل ہے کہ وہ تلاش کر رہا ہے. اور وہ تلاش کر رہا ہے جس کا تعلق اس کائنات کے مادے سے نہیں ہے. اگر یہ مادہ پرستی یا مادہ اس کو سیٹسفائی کر سکتا ہوتا تو وہ آپ کو سکون اور استقرار ملتا اس کے اندر. تو صدیوں سے, ایون فرام دا کارونگز آن دا کیو مین, جب سے یہ غاروں کے اندر بھی کارونگز ملتی ہیں, انسان تلاش کر رہا ہے ایک بڑے کا کانسیپٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. وہ بڑا کہہ رہے ہیں, اپنے سے زیادہ کامل چیز کو تلاش کر رہا ہے. وداؤٹ اس کا کانسیپٹ بائی ڈیفالٹ ہمیں کائنات میں نہیں ملتا. مطلب اللہ کا کانسیپٹ یا کسی بڑے کا, آپ ابھی خالق کے اوپر نہ ہے نا, ایگزیکٹلی ہم بیس ہائر اتھارٹی کہہ لیں. مطلب ہمیشہ سے انسان تلاش کر, وہ النقص فی الاشیاء یطلب الکمال, جو فلسفی کا قاعدہ بھی ہے کہ چیزوں کے اندر نقص اس کی پرفیکشن کو تلاش ہے. انسان ایک پرفیکشن تلاش کر رہا ہے, انسان ایک ہائر پاور کو تلاش کر رہا ہے, انسان ایک ہائر پرپس کو تلاش کر رہا ہے, جس کے لیے وہ ادھر ادھر بونگیاں مار رہا ہوگا, چھلانگیں مار رہا ہوگا, گلاٹیاں مار رہا ہوگا, تحقیق کے دروازے کھول رہا ہوگا, لیکن تلاش اس کی ختم نہیں ہے. یہ تلاش ہی دلیل ہے کہ بھائی تم نے میتھس کو اتنا ایکچولائز کر دیا ہے دنیا کے اندر, تم نے ریاضت کو اتنا میکسیمائز کر دیا دنیا میں, پھر بھی تمہیں سکون کیوں نہیں, پھر بھی تمہیں اطمینان کیوں نہیں, پھر بھی تمہیں راحت کیوں نہیں ہے. اس کا مطلب کوئی ہے. یہ میرے سارے بھی آہستہ آہستہ آرگومنٹ آ رہے ہیں جس کے اوپر بڑا رد اگلے بھی کر سکتے ہیں. میں آتا ہوں میتھس کی طرف. پھر اس کے اوپر ایک اور بڑا بات یہاں پر یہ آتی ہے کہ دو طریقے ہیں حقیقت تک پہنچنے کے. ایک طریقہ ہے مشاہدہ, کہ انسان اللہ کو دیکھ لے یا کسی چیز کو دیکھ لے, لیکن پوری دنیا خالص مشاہدے میں نہیں چلتی, ورنہ خبر کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. خبر اور مشاہدے میں فرق ہی یہی ہے کہ مشاہدہ وہ ہوتا ہے جو بالحس کیا ہوتا ہے انسان نے, اپنے احساسات اور اپنے محسوسات کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یا دیکھا ہوتا ہے, یا سنا ہوتا ہے, یا ٹچ کیا ہوتا ہے, اس کو آبزرو کیا ہوتا ہے. یا پھر کسی اور کے مشاہدے پر انسان اعتبار کرتا ہے. دنیا ایسے ہی چلتی ہے نا, نیچرلی دنیا ایسے ہی چلتی ہے. یا مشاہدہ ہے, آبزرویشن, یا کسی کی آبزرویشن پہ آپ ٹرسٹ کریں.